نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور رزق کی فراوانی فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ پڑھ کر دعا مانگو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ دعا کی اصل روح اللہ کے سامنے اس کی قدرت اور اطاعت اور اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا ہے۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے، یہ ہر جگہ اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دعا صرف اللہ سے کی جائے یہ اللہ کا حق ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے مراد مانگنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادات میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اس سے آراز کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آ جاتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ ناظرین، دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت اور قوت سے برت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی دعا ملے گی۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معوذتین میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلت دعا کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتیں، ان میں سے ایک دعا بھی ہے۔ ناظرین، دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ کوئی حالت متعین ہے۔ انسان کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں بلند آواز سے یا آہستہ، سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سخت آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے ہم سب کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ انبیاء پر خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ ناظرین، بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام بھی نہیں دیا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، شہادت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک مظلوم کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا اور تیسرے والد کی دعا جو اپنے بیٹے کے حق میں کرتا ہے۔ ناظرین، دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے کہ اس میں قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے چند شرائط یہ بھی ہیں کہ دعا کرنے والا خدا کی قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ دل اور زبان پر دعا کے کلمات ہوں تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کی دعا بھی قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہوں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، ثواب کی نیت سے ایک بار درود شریف میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے اللہ کو گریہ و زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق و دولت کی فراوانی کر دیتا ہے اور اس انسان کی زندگی اور اس انسان کا گھر بہت خوشحال کر دیتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، غور کیجئے گا کہ عمل کیا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی یعنی جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اگر آپ وہ درود پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تمام درودوں میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو درود پاک پڑھیے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔
لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیجئے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی تو اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ میری اولاد میرے تابع ہو جائے۔ الغرض ناظرین، آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، سورۃ الکوثر آپ نے 10 بار پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ ایسے پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ آرام آرام سے، سکون سے، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے جسے ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور وہ قرآنی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ناظرین، اس قرآنی دعا کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، ویسے تو یہ آیت کریمہ ایک جامع دعا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آج ہم مسلمانوں کو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہی معلوم نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق دے اور ہم اپنے رب سے بار بار اور خوب مانگنے والے بن جائیں۔ ناظرین، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے خزانوں سے لینے والا بنا دے اور اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں اور تمام مصیبتیں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔